بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جریر بن عبد اللہ قال كنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک رات کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور یہ 14ویں رات تھی اور 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ اور بھرپور نکلا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یقیناً تم اپنے پروردگار کو اسی طرح دیکھو گے جیسے کہ اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی کشمکش نہیں کرنی پڑے گی اور کوئی زحمت نہ ہوگی۔ پس اگر تم یہ کر سکو کہ طلوع آفتاب سے پہلی نماز اور غروب آفتاب سے پہلی والی نماز کے مقابلے میں کوئی چیز کبھی تم پر غالب نہ آئے، یعنی کوئی مشغلہ اور کوئی دلچسپی اور آرام طلبی ان نمازوں کے وقت میں تمہیں اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے تو لازماً ایسا کرو، پھر انشاءاللہ دیدار حق اور نظارہ جمال الہی کی نعمت ضرور تم کو نصیب ہوگی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، یعنی اس کی تعریف بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ دنیا میں جب کسی حسین اور جمیل چیز کے دیکھنے والے لاکھوں کروڑوں جمع ہو جائیں اور سب اس کے دیکھنے کے انتہائی درجے میں مشتاق ہوں تو ایسے موقعوں پر عموماً بڑی کشمکش اور بڑی زحمت ہوتی ہے اور اس چیز کو اچھی طرح دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن چاند کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو مشرق اور مغرب کے آدمی بغیر کسی کشمکش اور زحمت کے اور پورے اطمینان سے بیک وقت دیکھ سکتے ہیں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال سے سمجھایا ہے کہ جنت میں حق تعالیٰ کا دیدار اسی طرح بیک وقت اس کے بے شمار خوش نصیب بندوں کو نصیب ہوگا اور کسی کو کشمکش اور زحمت سے سابقہ یعنی واسطہ نہیں پڑے گا اور سب کی آنکھیں بڑے سکون اور اطمینان سے وہاں جمال حق کا نظارہ کی لذت حاصل کریں گی۔ اللہم جعلنا منہم۔ تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے عمل کی طرف بھی توجہ دلائی جو بندہ کو اس نعمت یعنی دیدار حق کا مستحق بنانے میں خاص اثر رکھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازوں کا خصوصیت سے ایسا اہتمام کہ کوئی مشغولیت اور کوئی دلچسپی ان نمازوں کے وقت میں اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے۔ اگرچہ فرض تو 5 نمازیں ہیں، لیکن نصوص کتاب اور سنت ہی سے مفہوم ہوتا ہے کہ ان 2 نمازوں کو خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات میں فرمایا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا پڑھ کر ان 2 نمازوں کی اسی خصوصیت اور فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی طرح عن ابی رزین العقیلی قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلنا یرا ربہ مخلیا بہ یوم القیامہ قال بلا قلت وما آیت ذلک
قال یا ابا رزین الیس کلکم یری القمر لیلۃ البدر مخلیا به قال بلا قال فانما هو خلق من خلق اللہ۔ حضرت ابو رزین اکیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت میں ہم میں سے ہر ایک اپنے رب کو اکیلا یعنی بغیر بھیڑ بھاڑ اور کشمکش کے دیکھ سکے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں دیکھ سکے گا۔ میں نے عرض کیا، کیا اس کی کوئی نشانی اور مثال ہماری اس دنیا میں بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو رزین، کیا 14ویں رات کو تم میں سے ہر ایک چاند کو بجائے خود اور اکیلا بغیر بھیڑ بھاڑ کے نہیں دیکھتا؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں بے شک چاند کو تو ہم سبھی اسی طرح دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تو بڑی جلالت والا اور نہایت عظمت والا ہے، پھر اس کے لیے کیا چیز مشکل ہے۔ اللہم انا نسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔